اللہ سے جڑے بغیر اور اللہ سے ایک انسان اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کہوں دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر. ایک ٹکا نہیں چڑھی, ایک ٹکا نہیں چڑھی. سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر, سب سے مشکل ہے بندوں کو راضی کر. اور اللہ کو اتنی ایک اللہ کی حدیث قدسی سنو, کہتا میرا بندہ لو بلغ الذنوب عنان السماء, تو اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے, سمندر بھر دے, پہاڑ بھر دے, پہاڑ تیرے گناہوں میں دب جائیں, چاند تاروں سیاروں میں گناہ بھر دے, پھر اس کو اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے. آسمان ناقابل دید ہے, آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا. نیلا رنگ تو روشنی ہے سورج کی, اور تو آسمان کی چھت کو ایک عورت, ایک مرد, میں کہتا ہوں سارے فرشتے, سارے انسان, سارے جنات اور جانور بھی انسان بن کے گناہ کریں قیامت تک نہیں اوپر جا سکتے. اور میرا اللہ کہتا ہے تو ایک مرد عورت اتنے کر کہ آسمان کی چھت کو لگائے, اور ساری دنیا کے مفتی کہیں گے بدبخت ہے, برباد ہے, کافر ہے, مرتد ہے. کہا نہ سنی نہ دیگر میرے کو آ جائیں. اور میں نے صرف ایک باری آکھی اللہم اغفر, اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی, تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. ایسا رب کئی اور ہے جو ہم اس کا در چھوڑ کے پھکے کھا رہے ہیں. ہمارے لیے تو نمونہ ہمارے نبی کی ذات, نہ کہ مغربی اقوام. مغرب میں تو جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے, تم کہاں سے طلوع ہو. میرا نبی کو اللہ نے مشرق میں پیدا کی, مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے, مشرق ابھرنے کی جگہ ہے. تو آپ جو کام بھی کریں اس کا ایک معیار ہے, اللہ ناراض نہ ہو اور اللہ کے نبی کا طریقہ کے خلاف نہ ہو, تو پھر دنیا بھی آپ کی ہے, آخرت بھی آپ کی ہے. تو اللہ سانا. اچھا اب معافی مانگ لی, توبہ کر لے, ٹھیک ہے, پھر گناہ ہو گیا, اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتے آ جا پھر معاف کر دوں گا. پھر گناہ ہو گیا, پھر کیا کریں؟ تو اللہ کہتا آ جا پھر معاف کر لوں گا. اغفر لہم مستغفرونی, جب تک توبہ کرتے رہو گے میں معاف کرتا رہوں. جاوید چودھری نے نا مجھے فون کیا, وہ جو کالم والا ہے, کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں. میں نے کہا خیر ہو انشاءاللہ. وہ کی نہیں کہتا آپ کہتے ہو جتنے مرضی گناہ کرو توبہ کرو معاف ہو جائیں گے, پھر توبہ کرو معاف ہو جائیں گے. آپ کا نوکر 2-3 دفعہ کرے خرابی تو آپ اسے معاف کریں گے؟ میں کہا بڑا بے وقوف ہے تو جاوید چودھری, تو تارے زمین سے اللہ نے حکمڑا چھڑا ہے, تو میں تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گا. نوکر تو بات کی بات ہے, وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے. لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی, تمہاری عبادتیں مجھے نفع نہیں پہنچاتی اور تمہارے گناہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتے. تمہارے نافرمانیوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا, تمہاری فرمان برداری سے میں بڑا نہیں ہوتا. میں اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اصل معنی یہ نہیں ہے. شے تو شے کوئی نہیں, شے تو مخلوق ہے, شے تو مخلوق ہے. خالق اور مخلوق میں کیسے جوڑ بٹھائیں؟ ہاں بھائی چوہا چھوٹا ہے, ہاتھی بڑا ہے, ٹھیک ہے, لیکن زمین چھوٹی ہے اور اللہ بڑا ہے, یہ تو مذاق ہے تکبیر کا. اللہ اکبر من ان یوسف, یہ اس کا اصل مطلب ہے کہ جتنی تعریفیں اللہ کی کر لو, جتنی حمد و ثنا اللہ کی کر لو, اور قیامت تک کرتے رہو, سارے مل کے کرو. سمندر کو سیاہی بنا دیتا ہوں, درختوں کو قلم بنا دیتا ہوں, تم پر علم کھول دیتا ہوں, لکھو میری تعریف 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 تعریف. سمندر خشک ہو جائے گا, قلم ٹوٹ جائیں گے, تم تھک جاؤ گے. تیرا رب اس سے بھی بڑا ہے, تیرا اللہ اس سے بھی بڑا. چونکہ ابتدا کوئی نہیں, انتہا کوئی نہیں. ہر چیز کی ابتدا بھی ہے, انتہا بھی ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. سورہ حدید, وہ اول وہ آخر وہ ظاہر
وہ واطن، اس کو میرے نبی نے کھولا، انت الاول فلیس قبلک شیء، تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو اتنا بلند ہے کہ تیرے اوپر کچھ نہیں ہے، وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو اتنا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، وسع سمعہ الاصوات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے یا غلط، اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی، اس سے پہلے بھی ہزاروں بسی، آئندہ بھی ہزاروں آئیں گی، 6000 اس وقت بولی جا رہی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سارے بولی تو رہے ہو، میں بھی بول رہا ہوں، اب سارے بازار بول رہا ہے، ساری دنیا بول رہی ہے، چرند پرند بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کی سنتا، کوئی غلط فہمی نہیں لگتی، تم اول آخر، تم مردہ زندہ، تم بوڑھے جوان، تم مرد اور عورت، تم انسان اور جنات، تم پہلے اور پچھلے، اگلے اور پچھلے، اور خشک اور تر، سارے اکٹھے ہو کے کٹھا مجھ سے سوال کرو، ذو لا یلہیہ قول عن قول، کسی ایک کا بول سنتے ہوئے بھی مجھے غفلت نہیں ہوگی، سب کی سنوں گا، پھر سب کا چاہا دے دو، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً، اللہ بھی عجب ذات، اس سے مانگو تو دوستی لگا لیتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے، کیا شہنشاہ ہے، اس سے مانگو، نمک بھی مانگو، میرے نبی نے کہا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگو، خوش ہو مجھ سے مانگ رہا ہے، اور کسی بندے سے جان چھڑانی ہو باعزت طریقے سے تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو، انشاءاللہ تھوڑا فون ہی ڈیلیٹ کر دے اور تھوڑی راہ ہی چھڑ جا دے، اور میرا اللہ کہتا تم مانگتا ہے یا مجھ سے، تم مانگ، میں خوش ہوتا ہوں، بھائی ڈھیر سارے مفتی بیٹھے ہوں گے، کھڑے ہو کے پینا نہیں سنت ہے، قرآن و فتویٰ لا دے میرے ہوتے، تو اللہ سے دوستی لگانی ہو مانگنا شروع کر، بھکاری کی طرح، ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا، یہ جو بھکاری کھڑے ہوتے ہیں اچھی خاصی کمائی کرتے ہیں، لیکن آپ ان کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں، کیا وہ مسکنت کی تصویر بنتے ہیں، پھر ہی تو آپ کچھ دیتے ہیں، میں نے 100 روپے دے دو جی، دو اس کو، ہم اللہ سے ایسے دعا مانگتے، اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ، اپنا غم سناؤ، اپنی تکلیفیں سناؤ، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، اب میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تیرے تو سوا کون ہے، میں کتنے جاؤں، کرنا میرا کم، کر نہیں کرنا پھر بھی کر، یہ طریقہ ہے اللہ سے مانگنے، یہ تو ہماری نماز کے بعد اماموں نے دعا یاد کی ہوئی ہے، وہ دعا بھی گا گا کے پڑھتے ہیں، بلا دعا تو فریاد ہوتی، کوئی فریاد بھی گا کے کرتا ہے، اللہ نے ہمارے امام مساجد کو ہدایت دے، یہ دعا بھی ترنم میں پڑھ رہا، تو ترنم تو خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، اور دعا تو فریاد ہوتی ہے، فریادی بن کے مانگو، کہتا آ جاؤ دروازے کھول دوں گا، اور عجب بات بتاؤں، ایمان کی شرط نہیں لگائی، اسلام کی شرط نہیں لگائی، نیک ہونے کی شرط نہیں لگائی، ایک شرط لگائی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، ہندو مسلم کافر مشرک مومن میرے آگے رو کے مانگ لے تو دے دوں، انہوں پتہ نہیں کہ سارے مسلمان نہیں ہیں، مسلمان تو تھوڑے سے ہیں، 100 ارب، باقی تو سب غیر مسلم ہیں، وہ رب العالمین اس نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے، الحمدللہ رب المسلمین تو نہیں کہا، رب العالمین کہا۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی سنت جاری کی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان ہوتا تھا تو کھانا کھاتے، ایک مہمان آ گیا، انہوں نے کھانا رکھا، انہیں لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال لیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تھا پڑھ، وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ پڑھا کی، تو انہوں نے کھانا اٹھا لی، پڑھ جا، میں کافر نہیں روٹی کھوا سکتا، وہ دروازے تک گیا تھا کہ جبریل آ گیا، اللہ کے خلیل، اللہ فرما رہے ہیں 70 سال سے میرا منکر تھا، میں نے تو اس کی روٹی کبھی بند نہیں کی، تو ایک وقت کی نہیں کھلا سکا، واپس بناؤ اسے کھانا کھلا، میرا بندہ ہے کھانا کھلا، تو ابراہیم علیہ السلام دوڑے، آ جا بھائی کھانا کھا، اسے کہ کیوں، کہ میرا رب نے تیری سفارش کی، کہنا کہ تیرا رب اتنا اچھا ہے، میں اس کو مانتا بھی نہیں، پھر بھی میری سفارش کی ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے، اللہ نے ایمان بھی دے کر،
ایک اللہ ہے جس سے سارے مسائل آپ کے حل ہوں. ہر انسان کے پاس ایک حد ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ میرا اللہ سنتا کیسے ہے، دیکھتا کیسے ہے، اس کی مثال دی. یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، کہ تیرے رب کی نظر ایسی طاقتور ہے. کالی رات گھنگور گھٹا ہو، کالے بادل، کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی گھاس دھوس اگا ہوا ہے. تو میرا اللہ یہ نہیں فرما رہا چونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ فرما رہا ہے چونٹی کے قدموں سے جو لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ. کیا دیکھنے والا! ورنہ اسے ہینکی پھینکی ہو سکتی، اسے دو نمبری ہو سکتی. بلا رسلنا لدیہم یکتبون، جو بول رہے ہو، جو کر رہے ہو، یہاں دو بیٹھے ہیں، لکھے جا رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے بول نکلتے ہی فرشتہ اچک کے فائل میں لے لیتے. اور قیامت دن کہے گا اقرأ کتابک وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا مَنشُورًا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. میرے بندے یہ تیری فائل ہے، یہ کھول کے تمہیں دکھا رہا. کوئی ایک غلط لکھا ہو زیادہ کم مجھے بتا. کہے گا ما لهذا الكتاب، وہ مارے آ گیا، وہ ایک ہی ہو جائیں کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو میری ہر نکی سکی چھوٹی بڑی ساری محفوظ کر دی. اللہ سے معاملہ ہے، اللہ سے معاملہ ہے. اور اللہ سے معاملہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان. آپ لوگ آپس میں بھی کبھی کھڑ کھبڑ جاتے ہو، بابا من اس سے معاملہ نہیں کرنا، ایسے یہ نہیں کرنا، ایسے وہ نہیں کرنا، اور پھر موت تک بھی ان سے سلام نہیں کرتے ہو. اور میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی گناہ میں گزار کے ایک دفعہ توبہ کر، سارے معاف کر. ترمذی شریف کا ایک واقعہ سنا. میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا مالدار، اس کا نام تھا کفی. روزانہ نئی لڑکی رہتا تھا، رات کو روزانہ نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی تھی. ایک رات ایک ایسی حسین لڑکی تھی، اس کے لیے 60 دینار 4.5 ماشے کا ایک دینار ہوتا ہے، کچھ 250 ماشے کے تولے بنا کر پھر ان کو 3 لاکھ سے ضرب دو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پاس دولت کتنی تھی اور اس نے خرچ کیا کیا تھا. تو جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں لایا، رضامندی سے تیری لایا ہوں. تو اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں بازاری عورت نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں پہنچا ہے. جیسے مولوی یوسف میرا بیٹا بتا رہا تھا، جب میں طوائفوں سے ملا تو میں نے ان کی دبد بھری کہانیاں سنی تو میری آنکھیں نہیں، میرے دل رو رہا تھا، میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا کہ ان کو طوائف بنانے والے یہ بڑے لوگ. غریبوں کی عزتیں بکتی ہیں اس وقت جب مالدار لوگ سخاوت چھوڑ دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے کا طوائف کا تبا لگ جاتا ہے. اس قدر میں نے ایک کو کہہ دیا بیٹی، وہ رونے لگی. مولانا صاحب سان تک کوئی بیٹی نہیں آتا تو سیڈے وڈے عالم ہو، میں نے بیٹی آخر ہے. ہاں انشاءاللہ کافی ٹائم. کفل نے جب اس کے آنسو دیکھے تو اس کو بھی رونا آ گیا. کہنے لگا تو میری بہن ہے، اسی عزت سے واپس چلی جا، پیسے بھی لے جا اور میرے لیے دعا کر، میں انسان نہیں ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. وہ لڑکی چلی گئی. کفل کو نہیں پتا کہ چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے. سڈن ڈیتھ ہو گئی اس کی، مر گیا. سارا شہر جانتا ہے کہ یہ انتہائی غلیظ انسان ہے اور میرا اللہ اس کی توبہ دیکھ چکا ہے. اب اگر یہ اگلی بات بتانے لگا ہوں یہ نہ ہوتی تو اس کو کوئی دفن کرنے نہ جاتا، پتھروں میں دبا دیتے. جب صبح ہوئی کفل کے دروازے پر نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا
ان اللہ قد غفر للکفر، اللہ نے کفر کو معاف کر دے، جاؤ اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچا۔ بتاؤ اس اللہ سے معاملہ کرنا کتنا آسان ہے۔ وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر ہم کہتے ہیں کہ کام بنے گا، اور اس کی بتائی ہوئی لائن پر کہتے ہیں کام نہیں بنے گا۔ اوپر اللہ رؤوف الرحیم، نیچے اللہ کا محبوب رؤوف الرحیم۔ کون کامیاب کون ناکام، لہذا میں اس سے گواہ بھی لایا ہوں اور اس کی قسم بھی اٹھاتا ہوں، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان ناکام ہو، ساری دنیا کے انسان ناکام ہو گئے، سب ناکام۔ یہ عجب صورت ہے، اور یہ یہاں عجب نقشہ ہے، یہ ایسے بکھرا ہوا سمندر نظر آتا ہے اور اس میں ایک سفینہ جا رہا ہے، وہ بکھرا ہوا سمندر ناکامی کا ہے اور اس پر سفینہ انسانیت کا ہے۔ اچانک کشتی ٹوٹتی ہے اور سفینہ ڈوبتا ہے اور کنارے پہ ایک شخص شور مچاتا ہے، کشتی گئی بندے گئے، تو دوسرا پوچھتا ہو کوئی بچہ بھی ہے، کوئی بچہ بھی ہے؟ ہائے ہائے، مجھے صرف اتنا جملہ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ جملہ میں 36 سال سے پڑھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں اور بیعت بھی کر رہا ہوں، لیکن جب میں نے جبوتی کا سفر کیا اور کشتی ہمارے آگے ڈوبی اور پورا قافلہ غرق ہوا، ہمارے برابر میں کشتیاں تھوڑا آگے وہ تھوڑا پیچھے، اور وہ الٹے اور وہ ڈوبے اور ہلاک ہوئے، تو مجھے یہ آیت اس دن پہلی دفعہ سمجھ آئی کہ اس آیت میں کتنی خوفناک شکل میرے اللہ نے دکھائی ہے، اور کتنا ہیبتناک منظر میرے اللہ نے بتایا ہے۔ مجھے ایک دم شیخ سالم نے کہا کشتی ڈوب گئی، کشتی ڈوب گئی، تو میں نے فوراً کہا کوئی بچہ بھی ہے، کوئی بچہ بھی ہے؟ اللہ اجری، ابھی نہیں پتا کون بچا ہے کون نہیں بچا۔ او میرے رب کی قسم، بڑا خوفناک نقشہ ہے، سمجھو اللہ کے واسطے، اللہ مجھے بھی سمجھائے، اللہ آپ کو بھی سمجھائے۔ والعصر، او لوگوں مجھے زمانے کی قسم، یہ ناکامی کا بکھرا سمندر اور اس میں انسانیت کی کشتی غرق ہو گئی اور ڈوب گئے۔ فوراً ایک چیخ آتی ہے، یا اللہ کوئی بچہ بھی ہے، کوئی بچہ بھی ہے، کوئی بچہ کے سارے گئے؟ تو میرے اللہ نے کہا نہیں، کچھ بچ گئے۔ کون؟ کجروں نے 4 کام کیے وہ بچ گئے، باقی سب گئے۔ ناکامی کس چیز کا نام ہے؟ جہنم۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ انہیں بتاؤ کہ ناکام اسے نہیں کہتے جو الیکشن ہار جائے، جس کی ملک نیلام ہو جائے اور جس کی تجارت بیٹھ جائے اور جس کی زراعت بیٹھ جائے، ناکام اسے کہتے ہیں جو جہنم میں جا گرے گا۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر آگ کے پردے، ان کے نیچے آگ کے پردے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون، یہ جو آگ کے پردے ہوں گے، نہیں جو احکامات ہے، ایک آگ کے پردے کی موٹائی 40 سال کا سفر ہوگا، 40 سال کا سفر، وہ کی بلا ہوئے گی۔ اور یہ جو اندر گیا ہے یہ 5 فٹ کا نہیں گیا ہے، اس کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اس کی ران یہ بیضاء یمن کا پہاڑ ہے، اس سے برابر ہوگی، اور اس کا وجود اتنا پھیلا ہوا ہوگا کہ جب یہ بیٹھے گا تو بیٹھنے میں یہ مکہ سے مدینہ کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنی جگہ گھیرے گا۔ 450 کلومیٹر مکہ اور مدینہ، 450 کلومیٹر میں اس کا جسم پھیلا ہوا ہوگا، اور اس کی زبان منہ کے اندر نہیں ہوگی، اس کی زبان اس کے ہونٹوں سے نکل کر 6 میل تک لمبی ہوگی، 6 میل لمبی زبان ہوگی، اور اس کے اوپر کیا کچھ چل رہا ہوگا اور کیا کچھ رینگ رہا ہوگا۔ میں گاؤں میں تھا، ایک غریب آدمی نے بچوں کو لے کر آیا، معصوم چھوٹا بچہ، اس کی زبان منہ سے نکل کر تھوڑی تک آئی ہوئی تھی۔ اب یقین مانو میں 2 دن کھانا نہیں کھا سکا بشاشت کے ساتھ۔ اس بچے کی تصویر میرے سامنے آتی تو میرا سارا وجود لرز جاتا، تو کوئی بیماری اس کی ایسی ہوئی کہ زبان لٹک کے تھوڑی تک آ گئی۔ کہ میں غریب بندہ، میرا علاج کرا دو۔ میرا ایسا دل کانپا۔ اگلے دن میں نے اسے لاہور بھجوایا، اس کا آپریشن کروایا، اس کی زبان اندر چلی گئی، بچہ ٹھیک ہو گیا۔ جہنمی کی زبان پیچھے نہیں جائے گی، اور وہ تھوڑی تک نہیں ہے، اس کی زبان 6 میل لمبی ہوگی، جس کے اوپر سانپ بھی رینگ رہا ہے، بچھو بھی رینگ رہا ہے، اور خچر بھی رینگ رہے ہیں، اور اس کے اوپر جہنم بھی رینگ رہے ہیں۔ یہ ناکام ہیں، یہ ناکام ہیں۔ والعصر، زمانے کی قسم، لوگ ناکام۔ ان الانسان لفی خسر، لوگ ناکامی کے سمندر میں سارا
سفینہ کشتی ڈوب گئی، گئے یا اللہ کوئی بچا، یا اللہ کوئی بچا، کہاں 4 کام کرنے والے بچ گئے، کون؟ فَإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، جو ایمان لائے۔ ایمان کی شرط نے سارے کافروں کو جہنم میں گرا دیا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، اچھے عمل کی شرط نے ایمان والوں کو بھی ناکام کر دیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جنہوں نے حق کی دعوت دی، جنہوں نے حق کی دعوت دی۔ یہ دعوت رائن کا کام کوئی نہیں، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ تیسری شرط ہے کامیابی کے لیے، سینیورٹی ہو یا فیصلہ آبادی ہو یا ہندی اور ایرانی ہو، کامیابی کی تیسری شرط ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جنہوں نے حق کی دعوت دی۔ یہ شرط لگانے سے عمل والے بھی ناکام ہو گئے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر جنہوں نے صبر کو اپنا زیور بنایا، صبر کو اپنے گلے کا ہار بنایا اور صبر کی بھی دعوت دی۔ یہ چوتھی شرط لگانے سے دعوت دینے والے بھی ناکام ہو گئے۔ صرف وہی پورا کامیاب ہے جو ایمان بھی لایا، عمل بھی بنایا، دعوت بھی دی اور صبر اور اخلاق کو بھی بنایا۔ ایمان لازمی پرچہ ہے، عمل لازمی پرچہ ہے، تبلیغ لازمی پرچہ ہے، صبر اور اچھے اخلاق یہ لازمی پرچہ ہے، یہ شرط ہے آخرت کی اصل کامیابی کے لیے۔ لیکن کامیابی کا مطلب ہر جگہ الگ الگ ہے، ہر جگہ الگ الگ ہے۔ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان کی شرط لگنے سے سارے کافر ناکام ہیں، یہ اصل ناکامی ہے۔ سارے کافر ناکام ہیں، یہ اصل ناکامی ہے کہ یہ کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے، نہیں نکلیں گے۔ ابھی کل ترمذی شریف میں حدیث پڑھ رہا تھا، کل کہ جب وہ گریں گے اور ایک دوسرے کے اوپر گریں گے تو پھر ان سے کہیں گے، جو چھوٹے لوگ تھے نا، بڑے لوگوں سے کہیں گے هل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، تمہارے پیچھے لگ کے جہنم میں آئے، کوئی راہ ہے ہمارے نکلنے کا؟ وہ کہیں گے انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ نے سچا فیصلہ کر دیا، تم بھی جلو ہم بھی جلو، ہم نے کون سا ہاتھ پکڑ کے تم سے برائی کروائی تھی، ہم نے دعوت دی، تم نے لبیک کہا، تم بھی بھگتو ہم بھی بھگتیں۔ جب ان سے مایوس ہوں گے تو پھر ایک جگہ دوسرے ایک یہ غصہ نکالیں گے، اللہ کے سامنے کہیں گے یا اللہ ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلین، میرے مولا جن لوگوں نے جن جنات نے ہمیں گمراہ کیا تھا ہمارے قابو میں گئے، آج ہم انہیں مچل کے رکھ دیں، سرما بنا دیں، ہڈی پچی برابر کر دیں، میرا لگائے گا تم بھی جلو وہ بھی جلیں گے، تم بھی اتنے مجرم ہو وہ بھی اتنے ہی مجرم ہیں۔ پھر یہ فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے کہو تھوڑا سا عذاب، تھوڑا سا انہیں تھوڑا یہ عذاب گھٹ جائے، تھوڑا سا عذاب کم ہو جائے۔ تو جواب میں فرشتے کہیں گے اولم تک تأتیکم رسولکم بالبینات، کوئی تمہیں بتانے آیا تھا؟ کا آیا تو تھا، پھر تب ہم نے ٹھکرا دیا، ہمیں تو آپ پہ دیکھی جاتی، آپ پہ دیکھی جاتی، سانو ڈرائی جان دین آپ پہ دیکھی جاتی۔ تو پھر وہ کہیں گے فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، پھر اب تم پکارو اب تمہاری کوئی نہیں سنے گا۔ پھر وہ بڑے فرشتے کہیں گے مالک مالک مالک، بڑا فرشتہ مالک یا مالک یا مالک، 1000 سال کے بعد وہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے لیقضی علینا ربک، اللہ سے کہو ہمیں موت دے دے ہم مر جائیں۔ تو وہ کہے گا انکم ماکثون، موت نہیں آئے گی، تمہیں ایسے ہی رہنا پڑے گا۔ پھر کہیں گے ہائے اس کی کم نہ دیتا، رب رو پکارو ربنا 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 ربنا، 1000 سال پکاریں گے ربنا اے ہمارے رب۔ اللہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، میرے مولا ہمیں پتہ نہ چلا اور ہم برباد ہو گئے، شراب پی، زنا کر، جھوٹ بول، قتل کر، چوری کر، ڈاکہ ڈال، کفر کر، شرک کر، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، تو ہمیں معافی دے دے۔ اور ہم برباد ہو گئے، شراب پی، زنا کر، جھوٹ بول، قتل کر، چوری کر، ڈاکہ ڈال، کفر کر، شرک کر، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، تو ہمیں معافی دے دے۔ اور ہم آج میں مر گیا، تو زکات چھوڑتا ہوا مر گیا، روزے چھوڑتا ہوا مر گیا، اس طرح کسی کو موت آئی تو میرے اللہ کا قانون ہے، رحمت الگ ہے، قانون الگ ہے۔ رحمت جس کو چاہے معاف، چاہے کافر کو بھی معاف کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ قانون یہ ہے جو یہ کبیرہ گناہ کرتا مرے گا وہ دوزخ میں جائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ الا الذین آمنوا، ایمان کی شرط نے کافروں کو جہنم میں ڈال دیا، وعملوا الصالحات، عمل کی شرط نے
ایمان والوں کو ناکام کر دیا. اس ناکامی کا کیا مطلب ہے کہ یہ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے, پہلے دوزخ میں جائیں گے پھر جنت میں جائیں گے, پہلے دوزخ میں جائیں گے پھر جنت میں جائیں گے, پھر یہ دوزخ میں جلیں گے اور پھر میرا اللہ ان کو نکالنے کا ارادہ کرے گا. تو کافر مسلمانوں کو تانا دیں گے, تمہارے کلمہ پڑھنے کا تمہیں کیا نفع ہوا, تم بھی آگ میں ہم بھی آگ میں. تو اس پر اللہ کہے گا ہر اس آدمی کو نکال لو جہنم سے جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے, اور جس نے زندگی میں ایک دفعہ میرا یہ کلمہ پڑھا تھا اور اسی پر وہ رہا تھا. نہ کلمہ نہ روزہ نہ حج نہ زکات, کئی شے کوئی نہیں, ایک تو کلمہ ہاتھ سے نکال دو. جب یہ لوگ جہنم سے نکلیں گے تو پھر وہ کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, ہائے کاش ہم بھی ایمان لاتے, ہائے کاش ہم بھی ایمان والے ہوتے. تو آج ہم بھی نکل کے پھر یہ نکلیں گے تو آگے ایک نہر ہے آب حیات جس میں اللہ ان کو غوطہ دے گا. جب یہ غوطہ لے کر نکلیں گے تو جب یہ جہنم سے نکالے جائیں گے تو کولے سیاہ کوئلے کی طرح جلی ہوئی لکڑی کی طرح جب اللہ ان کو اس میں ڈالے گا تو نکلیں گے حسین جمیل خوبصورت چمکتے چہروں کے ساتھ. صرف ماتھے پہ ایک نشان باقی ہوگا, یہ نشان باقی رہے گا, یہ نشانی ہوگی کہ یہ جہنم سے ہو کر جنت میں آئے ہیں. یہ وی آئی پی نہیں ہیں, یہ رعایتی پاس لوگ ہیں, یہ رعایتی پاس لوگ ہیں. تو ایک نشان ان کے ماتھے پہ رہے گا, پھر یہ جنت میں جانے کے بعد بھی وہ نشان باقی رہے گا. پھر ایک دن کہیں گے یا اللہ ہوں تو یہ بھی مٹاج ہے, ان کا کہانی مک گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نشان ان کا بعد میں مٹائے گا, یہ احساس دلانے کے لیے کہ دیکھو اگر تم میری مان کے چلتے تو تم بھی میرے وی آئی پی مہمان بنتے. تم نے کتنی دیر کا چسکا دیکھا, شراب کا نشہ کتنی دیر, زنا کا نشہ کتنی دیر, دولت کا نشہ کتنی دیر, جوانی کا تکبر کتنی دیر, اقتدار کا نشہ کتنی دیر, اور پھر آگے کتنا لمبا زمانہ ہے. یہ ناکامی ہے کہ تم جنت میں نہیں گئے, بواسطہ جہنم جنت میں گئے ہو. وعملوا الصالحات کی شرط کے بعد ایمان والوں کے لیے ناکامی کا یہ مطلب ہے سیدھے نہیں جائیں گے, بواسطہ. وتواصوا بالحق, اللہ نے کہا تبلیغ بھی کرنی پڑے گی, دعوت بھی دینی پڑے گی. یہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے تمہارے ذمہ نہیں ہے, صرف اسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سارے قرآن میں سے یہی ایک صورت ہوتی تو ہمارا کام بن گیا تھا, ہمیں کافی تھی کہ کیا کرنا ہے. وتواصوا بالحق, وتواصوا بالحق, کہ تم آئے ہو دنیا میں حق کا پیغام سنانے اور پہنچانے. اس شرط کے لگانے سے عمل والے بھی ناکام ہو گئے. عمل والوں کی ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ جہنم نہیں, عمل والے دوزخ میں نہیں جائیں گے, دوزخ میں نہیں جائیں گے, دوزخ میں نہیں جائیں گے. ہاں ان کی ناکامی کا مطلب ہے کہ یہ جنت کے عالی درجات نہ پا سکیں گے, جنت کے عالی مقام پر نہیں جا سکیں گے. جنت میں جائیں گے لیکن جنت کے اوپر کچھ فردوس والی جنت ہے, یہ وہاں نہ جا سکیں گے. اور میرے نبی نے کہا تم اوپر کی جنت کو ایسے دیکھو گے جیسے تم سنیوٹ میں بیٹھ کے ستارے کو دیکھتے ہو, تم کہتے ہو او تارا, تم اسی طرح جنت میں جاؤ گے تو اوپر والوں کو دیکھو گے, کہو گے او بڑی جنت, وہ جنت الفردوس, اتنا فاصلہ ہوگا. تو تبلیغ کی شرط لگنے سے, تبلیغ کی شرط لگنے سے عمل صالح والے ناکام. اس ناکامی کا مطلب ہمیشہ کی آگ نہیں, اس ناکامی کا مطلب وقتی آگ نہیں, اس ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے درجات ہار جائیں گے. یہ ناکامی ہوگی, یہ بڑے درجات ہار جائیں گے. فرسٹ ڈویژن تو آئی لیکن نیچے سے آئی تو انہوں تو کہیں نہیں پوچھنا, اب آئی تو صحیح فرسٹ ڈویژن پر کہیں کام بھی کوئی نہیں. یہ پاس ہو گئے, جنت میں بھی چلے گئے, لیکن ان کے درجات میں کمی آ گئی تبلیغ کی شرط لگانے سے. تبلیغ سنت کی امتیازی صفت ہے. پھر چوتھی شرط وتواصوا بالصبر, وتواصوا بالصبر, اخلاق, ایک دوسرے کی برداشت, ایک دوسرے سے درگزر, ایک دوسرے کی کمیاں کوتاہیاں معاف کرنا, ایک دوسرے کے آگے دکھ جانا, جھک جانا, اپنے آپ کو مٹا دینا, کٹا دینا, اپنی ناک کٹا دینا, اپنا سر جھکا دینا, اور ہر حال میں معافی کا خبر ہونا, اور اپنے آپ کو عالی اخلاق سے مزین کرنا. یہ شرط لگی تو تبلیغ والے بھی ناکام ہو گئے. یہ ناکامی کیا ہے؟ یہ ناکامی کیا ہے؟ تبلیغ والے بھی ناکام. یہ ناکامی کیا ہے؟ دیکھو جو لوگ مدرسے والے, تبلیغ والے, خانقاہوں والے, ان کو شیطان کو جا کر زنا کی دعوت دے گا, اسے پتا میں وقت ضائع کر رہا ہوں, وہ ان کو بد اخلاقی کی مار دیتا ہے, کسی کو عجب میں